السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ایک بھائی نے ایک ویڈیو لنک بھیجا جس میں ایک صاحب نے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل کے بارے میں، گھنٹی کے بارے میں کہا، مزمار الشیطان، یہ شیطان کی بانسری ہے۔ پھر اس نے صحیح بخاری کی ایک حدیث نقل کی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و بدیع الوحی میں نقل کی۔ راویہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی مجھ پر آتی ہے بیل کے آواز کی طرح۔ ایک طرف حدیث میں یہ ہے کہ بیل جو ہے یہ شیطان کی بانسری ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ وحی جو ہے یہ بیل کے آواز میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی یہ شیطان کی آواز ہے۔ لوگوں نے اس کے ویڈیو کے نیچے بڑے بھدے بھدے کمنٹ کیے، کہا گیا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ میرے بھائی، بہت معمولی سی بات ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر آپ دھیان دیں اور غور کریں ان باتوں پر میں جو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ کنفیوژن آپ کے دماغ سے نکل جائے گا۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آج کی تاریخ میں جتنی بھی باتیں اسلام کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف کہی جائیں، وہ ساری باتیں پرانی ہیں، کوئی نئی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اعتراض آپ کو حدیث میں مل جائے، اس کا جواب ماضی میں دیا جا چکا ہے۔ میں نے انہی سے کچھ باتیں اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، بس آپ دھیان دیں اور غور سے باتوں کو سنیں۔ بات یہاں پر لفظ جرس کو لے کر ہے، جرس، جیم را سین۔ عربی ایک بہت ہی نازک زبان ہے، جس میں ایک لفظ میں کوئی ایک لفظ جوڑ دیں تو ایسی صورت میں اس کے معنی کئی ایک ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ جرس ہے۔ جرس آپ ڈکشنری میں دیکھیں، اس کا معنی ہے الجرس معنی الحرکت والصوت۔ جرس کے دو معنی ہیں، ایک حرکت اور ایک آواز کے۔ اب کئی چیزیں آپ سنیں۔ جو ڈور بیل ہوتا ہے، جو دروازے پر لگایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جرس الباب، دروازے کی گھنٹی۔ جرس یستعمل فی العمارات والبیوت، دروازہ پیٹنے کے بجائے عمارتوں میں، گھروں میں ایک بیل لگایا جاتا ہے جس کو بجایا جاتا ہے تاکہ آدمی آئے، اس کو بھی جرس کہتے ہیں۔ جرس البقرہ، گائے کی گھنٹی۔ جرس صغیرۃ یعلق رقبۃ البقرۃ لتحدید موقعها، چھوٹی گھنٹی جو گائے کے، بکری کے، دوسرے جانوروں کو گلے میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اندھیرے میں
जब गायों को कहीं लेकर जाएं तो पता चले कि गाय कहीं दूर तो नहीं चली गई है, उसकी घंटी की आवाज़ से उसका एहसास हो। या कहीं जंगल में अगर गाय बकरी खो जाए तो उसके चलने की वजह से घंटी में जो आवाज़ हो उससे पता चले कि बकरी और गाय कहाँ है। यह है जरस के अलग अलग माने। एक और माना होता है जर्स का, कहते हैं अलजर्सो अस्सौतुल खफी। जर्स का माना क्या है? का अस्सौतुल खफी, निहायत ही धीमी आवाज जो कोई एक आदमी अकेले सुन सके। ये इस तरह से जर्स के अलग अलग माने हैं। जैसे कहते हैं जर्रसतिल बकरा, गाय ने जोर से आवाज लगाई। जर्रसतिद दुजाजा, मुर्गी ने जोर से आवाज लगाई। तो जरस का माना अलग अलग होते हैं, आवाज के होते हैं, साउंड के होते हैं। तो यह है जर्स। अब हम देखें कि जो हदीस में जो उन्होंने तर्जुमा मतलब किया है उसमें क्या है। इसको कहते हैं गलत तशरीह। गलत तशरीह गालिबन इसको इंग्लिश में मिस इंटरप्रिटेशन, किसी चीज़ का मतलब गलत तरीके से बयान करना, ये इन्होंने किया है। अगर आप हदीस पर गौर करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो सुनन अबी दाऊद की है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घंटी के बारे में कहा। यहाँ घंटी मतलब सिर्फ बेल नहीं है, यहाँ घंटी का मतलब धुनी है। धुनी जिसे हिंदी में धुनी कहा जाता है, इंग्लिश में म्यूजिक कहा जाता है, म्यूजिक। उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि मिज़मारुश शैतान, ये शैतान की बांसुरी है। ये धुनी जो सुनी जाती है, जो साउंड होता है, जिसमें लय होती है, जिसमें धुन होती है, ये इंसान के अंदर निफाक पैदा कर देती है। उन्होंने एक और हदीस नकल की सुनन नबी दाऊद से ही, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ कुत्ता हो और जहाँ साउंड हो यानी म्यूजिक हो, वहाँ फरिश्ते नहीं आते। तो ये जर्स का लफ्ज़ जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है दोनों हदीसों में, इसका मतलब है साउंड जो धुन और लय के साथ। नॉर्मल जर्स का माना आवाज़। कोई भी आदमी बात कर रहा है, किसी भी किस्म की बात कर रहा है, गाय आवाज़ लगा रही है, बकरी आवाज़ लगा रही है, इस सब को अरबी ज़बान में जर्स कहते हैं। डिक्शनरियों में जाएं, जर्स लंबा चौड़ा आपको उसका मतलब मिलेगा। जर्स, जरस, जिर्स, जमा अजरास, जुरूस, और उसके बाद जर्रसा, जरीसा, कितने सारे उसके अल्फाज के अलग अलग माने मिल जाएंगे आपको। जीम रा सीन से मिला हुआ है। अब जिस इंसान को उसके माना मतलब नहीं मालूम होंगे, वो इसको सुनने के बाद बहक जाएगा। अब आए सही बुखारी की हदीस पर, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहयानन यअतीनी मिसला सलसलतिल जर्स, कभी कभी मुझे बेल की आवाज़ सुनाई देती है। गलत तर्जुमा है, गलत तर्जुमा है। यहाँ ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेल की आवाज़ सुनते थे, लेकिन यहाँ है मिथला सलसलतिल जर्स, मुझे इस तरह की, ये आवाज़ नहीं, इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। आप अगर कहें बेल की आवाज़ सुनाई देती है तो तर्जुमा गलत है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके कान के पास जोर से धमाके की आवाज़ हो, जैसे स्कूटर का टायर फट जाए, या घर में जोर से बर्तन गिर जाए, या ट्यूबलाइट फूट जाए, ट्रक का टायर फट जाए। तो ऐसी सूरत में जो आजू बाजू में लोग होते हैं, तो उनको अपने कान में कुछ आवाज़ कुछ देर तक सुनाई देती है, सनसनाहट की आवाज़ होती है।
کیا اس آواز کو آپ کہیں گے کہ یہ میوزک کی آواز ہے؟ نہیں، اس میں بھی تو ایسی آواز ہے زن کر کے آواز ہوتی ہے، یہ تو میوزک میں بھی ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے اس آدمی کو میوزک سنائی دے رہی ہے؟ جس کو میوزک سنانا ہو وہ ٹائر پھوڑ لے؟ نہیں نا، یہاں اس کو میوزک کے طرح آواز سنائی دیتی ہے، میوزک کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے مثل کا معنی جیسے، اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کی نہیں، اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حدیث میں مثلا کا لفظ ہے، اور وہاں پہ بذات خود ایک بیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات اس بارے میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک چیز ہے حسی، جس کو فیل کیا جا رہا ہے، محسوس کیا جا رہا ہے، اور ایک چیز ہے جو محسوس نہیں کیا جا رہا ہے، وہ سامنے موجود ہے، اس کو چھوا جا رہا ہے، بیل سامنے موجود ہے، مار کے بجایا جا رہا ہے گھنٹا۔ یہ ایک چیز ہے جو محسوس کیا جا رہا ہے، اور ایک چیز ہے جو حقیقت میں موجود ہے۔ دونوں کی مثالیں نہیں دی جا سکتی ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہاں گھنٹی بجا کر کے نہیں سنایا جاتا تھا، وہاں فرشتے جب آتے تھے تو اس طرح کی آواز سنائی دیتی تھی، نہ کہ اس چیز کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اور یہاں بذات خود موجود ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے، ایک کیا کہتے ہیں ٹھوس چیز موجود ہے، جس کو بجایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، اور اس سے آواز نکلتی ہے، اس آواز میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ کسی کے سامنے اگر برتن گر جائے یا ٹائر پھٹ جائے تو کیسے آواز اس کو سنائی دیتی ہے، ایک ہلکی دھنی سنائی دیتی ہے، تو اس آواز کو آپ میوزک نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے تھے وہ اس طرح کی آواز ہوتی تھی، جو محسوس کی جاتی تھی، جو فیل کی جاتی تھی، لیکن وہ بذات خود اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ دو الگ الگ چیزوں کو اکٹھا جوڑنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔